کیونکہ ہمیں اسلامی زندگی جینا ہے نا، ہمیں اسلامی زندگی جینا ہے نا، سب لوگ اس پر متفق ہیں نا. ہمیں اسلامی زندگی جینا ہے اور اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے سے بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں سے محبت کریں. تو جب اسلام یہ سکھاتا ہے بڑوں کا ادب کریں تو مسجد کا کتنا ادب ہوگا؟ سبحان اللہ، ہے نا، مسجد کا کتنا ادب ہوگا. تو اب جب مسجد کا کتنا ادب ہوگا تو مسجد کے تعلق سے سن لیں کہ مسجد میں اونچی آواز میں بات کرنا بھی منع ہے. دنیاوی بات تو بالکل نہیں. اگر کسی کو بلانا ہے اپنے قریب میں اشارہ کرنے، اگر وہ آپ کی طرف دیکھ رہا نہیں تو چل کے اس کے پاس جائیں. اونچی آواز میں بات نہیں کرنا ہے، تیز قدم نہیں چلانے ہیں، اطمینان و سکون کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ. ابھی ہم کسی افسر سے ملتے ہیں نا، بڑے سے، ہم سے بڑا جو افسر ہوگا جب ہم اس سے ملیں گے تو ہماری یونیفارم بھی ساتھ میں ہوگی، ہماری ٹوپی بھی ساتھ میں ہوگی، ہمارا آئی ڈی کارڈ بھی ساتھ میں ہوگا، سب کچھ. ہم مطلب ہر چیز ہمارے ساتھ اور ہر چیز سے مہیا ہو کر کے ہم چاروں طرف یونیفارم میں پھر افسر کے پاس پہنچتے ہیں. اور ہمارا انداز یہ ہوتا ہے بالکل ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ حکم کریں، کیونکہ بڑا ہے نا، ضروری ہے بڑوں کا ادب کرنا تو ضروری بھی ہے. جب یہ دنیا دار کا ادب ہے تو ہم تو پروردگار کی بارگاہ میں آئے نا، ہم تو پروردگار کی بارگاہ میں آئے ہیں. تو پروردگار کی بارگاہ میں آنے کا ہمارا کتنا ادب ہونا چاہیے، ہے نا. اس لیے جب ہم مسجد میں آئیں کوشش یہ کریں کرتا پجامہ ساتھ میں ہو. اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم ٹوپی تو ساتھ میں ہونی چاہیے نا. بارگاہ خداوندی میں جا رہے ہیں. بہت بار ایسا دیکھا گیا، گرمی کا ماحول ہے اور کبھی لائٹ کٹتی ہے، کبھی آتی ہے، کبھی جاتی ہے، یہ تو ماحول چل ہی رہا ہے. مگر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی پنکھے کے نیچے نفلی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد ہم نکل گئے. اس کا بھی خیال نہیں کیا کہ لاؤ پنکھا بند کر دیں. اس میں نقصان کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کا اپنا نقصان ہے. ایک تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی چیز کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا اسراف ہے، فضول خرچی. اور اس کے علاوہ جب آپ پنکھا چالو کر کے چلے جائیں گے، ظہر میں پنکھا چالو کر کے چلے جائیں گے، اتفاق سے کوئی نہیں آیا، وہ پنکھا چلتا رہا، آپ کا انورٹر ڈیڈ ہو گیا، عصر کی نماز آپ اذان نہیں سن پائیں گے. بعد میں آتے حضرت اذان ہو گئی کیا؟ لے جی، جب تم نے پنکھا چلا چلا کے انورٹر ہی ختم کر دیا تو کہاں سے اذان کی آواز ہوگی، ہے نا. دوسری بات یہ ہے وضو کے لیے آپ جاتے ہیں، وضو خانے کا بھی ادب اتنا تو ہونا چاہیے کہ مسجد کے بیت المال میں سے وہ خرچ کیا گیا ہے نا. بیت المال کا خرچ آپ کو بتاؤں، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عمر فاروق کا زمانہ، حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہے. تو سبزی بنانے والے نے، دال بنانے والے نے دال میں نمک زیادہ کر دیا، کتنا ڈانٹا اس کو، اللہ اکبر، کہ بیت المال سے اتنا زیادہ خرچ ہوگا. چراغ میں تیل اتنا ہی ڈالتے تھے جتنا ان کو ضرورت تھی. دودھ کے اعتبار سے کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت المال سے زیادہ خرچ ہو جائے. اور آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ بیت المال سے جب ہم نے ٹوٹی چالو کیا، وضو کیا، ایک تو چھپاک منہ دھویا اور ایسا آواز آئی کہ باہر تک آواز آئی، ایک دم سے مارا بھر کے منہ میں. کچھ لوگ برابر میں بیٹھے ان کے اوپر چھینٹے جا رہے، اس چیز کا خیال نہیں ہے. ہاتھ دھویا اطمینان و سکون کے ساتھ، ہمیں تو اطمینان ہو جاتا. برابر میں جو بیٹھا وضو کر رہا اس کے اوپر جو چھینٹے جا رہی ہیں اس کے بارے میں بھی تو ہمیں خیال کرنا ہے. یہ بھی تو ادب کا مقام ہے نا. اچھا، پھر اس کے بعد وضو کر لیا، چلو کسی طریقے سے وضو کیا، ٹوٹی چھوڑ کے چلے گئے. جو پانی گیا وہ بھی تو اسراف ہے، پانی گیا وہ بھی اسراف ہے. تو اس لیے مسجد کا جو ادب ہے اس مسجد کا خیال رکھیں.